اللہ اللہ اللہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 3 ہے تعمیر ادب صوم کا، جس میں ہم پڑھیں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے کسی بھی دیری کیے ہوئے اس نیک کام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے جہان میں سب سے بڑا اللہ تعالی نے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور کو چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، پتھر، درخت، سبزو، حیوان، جن، فرشتہ، انسان، زمین، آسمان وغیرہ سب کا حاکم اور رسول قرار دیا ہے۔ حضور کی طاقت کے سامنے چاند اور سورج، زمین و آسمان دم نہیں مار سکتے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ طاق میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائیں اور حضور کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن حضور نے چاندی سونے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا۔ حضور کو امیروں جیسی ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی پسند نہ تھی۔ غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا۔ پوری مبارک زندگی سادگی کے ساتھ بسر فرمائی۔ خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیتے تھے، لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے نورانی کرتے میں خود پیوند لگاتے تھے۔ پیوند کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے کپڑا پھٹ گیا ہو تو اس پر کوئی اور کپڑا لگا کر سی دیا جائے تو اسے پیوند کہتے ہیں۔ پیوند لگاتے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے، گھر کا کام کاج خود بھی انجام دیتے تھے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کے جود و کرم کا حال یہ تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار بنایا کرتے تھے، لیکن خود گھر کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہ آتی۔ گھر والے صرف چوہارے اور پانی پر گزارا کرتے تھے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں پر جو یہ ہیڈ لائٹنگ دکھ رہی ہے، فتوائے رضویہ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، جلد نمبر اول، باب المیاں، صفحہ نمبر 505۔ حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے، معاذ اللہ۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے چند دن کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تھی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو اور اس کی لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن اب حضور کی خوبی سنو، اللہ تعالی نے ساری زمین کی حکومت حضور کو دی، پورے آسمان کی بادشاہت حضور کو عطا فرمائی، جانور اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے، کنکر اور پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، چاند اور سورج کو اللہ تعالی نے حضور کے لیے حضور کے بس میں کیا، چنانچہ حضور کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج باہر نکل آیا۔ مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے نہ تو حضور نے کبھی گھمنڈ کیا، نہ اللہ کا بندہ ہونے سے منہ موڑا۔ جہاں اپنے رسول ہونے کا اعلان کرتے رہے، وہیں اپنے کو اللہ تعالی کا بندہ بھی کہتے رہے۔ ہم بھی حضور کو اللہ تعالی کا بندہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ؟ ایسا بندہ جس کو سارے جہان والوں کے لیے اللہ تعالی نے سراپا رحمت بنایا ہے، جس کے نورانی ہاتھوں میں اللہ تعالی نے دنیا اور عقبا کا سارا خزانہ دے رکھا ہے، جس کے کرم کے زمین و آسمان والے محتاج ہیں، جس کو اللہ تعالی نے معراج دی، ساتوں آسمان اور عرش اعظم کی سیر کرائی۔ حضرات محترم، ہم نے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پڑھا تھا تو اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، تو آئیے ان مشکل الفاظ کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا میننگ کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جود یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جود کا معنی ہوتا ہے مفت دینا، بخشش۔ اب دوسرا لفظ ہے بارگاہ، کسی عزت والے کی بیٹھک، اعلان کرنا، آشکار کرنا، ظاہر کرنا، قرار دیا، ٹھہرایا، بنایا، نوبت، باری، محتاج، غریب، ضرورت والا، مقدس، پاک، مجبور، بے بس، کرم، احسان، بلائی، مہربانی، موجود، حاضر، عقبہ، آخرت، بارہا، کئی دفعہ، بہت مرتبہ، اختیار فرمایا، اپنایا، سراپا، بالکل۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ 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 اللہ